ہماری سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان. اور جب کوئی شخص کسی چیز کو اپنی دولت سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ خود اس کی حفاظت کی فکر کرنے لگتا ہے. اور نمبر 3، بڑی والی دولت کو بچانے کے لیے چھوٹی والی دولتوں کو قربان کیا جاتا ہے. اور یہ قربان کرنا بے وقوفی نہیں ہوتی بلکہ اعلیٰ درجے کی عقل مندی ہوتی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے بچے کی سب سے چھوٹی انگلی میں کوئی چوٹ آ گئی اور وہ اسپتال چلا گیا، سیریس ہو گیا مسئلہ، زخم گہرا ہو گیا، اس میں کچھ کیفیتیں بدلنے لگیں، انگلی کٹنے کا خطرہ ہو گیا، آگے بڑھنے لگا، باؤں کٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے کئی مرتبہ. اب بتائیے، ایک ہے اولاد والی دولت اور ایک ہے مال والی دولت. کون بے وقوف ہے جو اپنی مال والی دولت کو بچا لے اور اپنے بچے کو موت کی ہاتھ میں منہ میں لے جا کر کے ڈال دے؟ ایک آدمی جو اپنا بیلنس ہی آؤٹ نہیں کر رہا، اپنا بینک بیلنس نہیں نکال رہا، تو اسے نہ محلے والے اچھا کہیں، نہ رشتہ دار اچھا کہیں، نہ اہل تعلق اچھا کہیں، اسے سب برا کہیں گے کہ اس بے وقوف کنجوس کو دیکھو کہ اس کا بیٹا اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے لیکن یہ اپنے 4 پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے ساری دنیا بے وقوف اس وجہ سے کہے گی کہ وہ مال والی دولت کو بچا رہا ہے اور اولاد والی دولت کو قربان کر رہا ہے. یہ بے وقوفی. لہذا عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ جتنا اس کا بینک میں پیسہ ہے سارا نکال لے گا. وہ خرچ ہو گیا تو لوگوں سے قرضہ لے کر کے خرچ کر دے گا، وہ خرچ ہو گیا تو اپنی زمین بیچ کر کے لگا دے گا. اور پھر بھی اگر بچے کی جان بچ گئی تو وہ کہے گا زندگی اور صحت سلامت، مال تو ہاتھ کا میل ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ دے دے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بچے کی جان بن گئی، بچ گئی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم. مجھے لگے 3 منٹ مثال بتانے میں، لیکن یہ سمجھا پایا میں کہ بڑی والی دولت کو بچانے کے لیے چھوٹی والی دولتوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ قربان کیا جاتا ہے. اور یہ قربان کرنا بے وقوفی نہیں ہوتی بلکہ اعلیٰ درجے کی عقل مندی. میں سوچوں، آپ بھی سوچیں، رک کر سوچیے، لیٹ کر بھی سوچیے، رات میں بیٹھ کر سوچیے، اپنے بچوں پر نظر ڈال کر سوچیے. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنی ایمان والی دولت کو بچانے کے لیے ساری چھوٹی دولتوں کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں؟ کیا ہم نے اپنے گھر میں پلنے والی، بڑے ہونے والی اولاد کے دل کی تختی پر ایمان والی دولت کو اس طرح لکھ دیا ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اس اطمینان کے ساتھ جائیں کہ میرے گھر میں پرورش پانے والا میرا بیٹا اور بیٹی، اسے میں ایسی پوزیشن میں چھوڑ کر آیا ہوں، نہ سونے چاندی کے سکوں کا لالچ اس سے اس کے ایمان کو خرید سکتا ہے اور نہ کنپٹی پر رکھی بندوق اس سے اس کے ایمان کو چھین سکتا ہے. نہ کوئی لالچ اس سے ایمان کو چھین سکتا ہے، نہ کوئی ڈر اور خوف اس سے ایمان کو چھین سکتا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کے دل کی تختی پر ایمان والی دولت کو ایسا مضبوط لکھ دیا تب تو ہم ایک مسلمان ماں باپ کی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. اور اگر اس اطمینان میں ہم نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ایمان والی دولت کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. آپ ہی لوگوں نے بتایا کہ جب ایک پانی کی بوند بھی کسی مضبوط سے مضبوط پتھر پر پڑتی ہے تو اس میں بھی سوراخ کر دیتی ہے. روزانہ جب اپنی اولاد کے سامنے رات کو بیٹھ کر ذکر ہوگا ایمان 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 ایمان، تو کہیں نہ کہیں ان کے دل کی تختی پر لکھا جائے گا کہ میرے باپ نے ساری زندگی مجھے یہ سبق پڑھایا تھا کہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ تمہارا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.